ویلکم ٹو بیک سیگمنٹ ہے ہمارا فضائل رمضان اور مسائل رمضان، جہاں ہم علماء کرام اور مفتیان کرام کو مدعو کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید عزیر الہدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا کہ رمضان مبارک کا یہ روزہ کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ جستجو کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اس رمضان المبارک میں اور کچھ بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اور اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ پہلا روزہ ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے موسم بھی ٹھیک کر دیا اور عافیت کے ساتھ الحمدللہ ہم روزے گزار رہے ہیں، اللہ کا شکر جی۔ اس سے قبل ہم نے پروگرام کیا فضائل رمضان پر، تو ابھی اس سے آگے چلتے ہیں۔ تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے بنیادی ارکان اور شرائط کیا ہیں؟ سوال سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی بات اگر رمضان سے متعلق کروں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو 11 مہینے بنائے ہیں اس میں سے سب سے افضل ترین اور سب کا سردار جو بنایا ہے وہ رمضان کو بنایا جی جی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو خاص جوڑا ہے قرآن کے ساتھ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس رمضان کے اندر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جی جی۔ تو جب جس چیز کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے تو وہ مہینہ، وہ شخص ہو یا مہینہ ہو، وہ مبارک بن جاتا ہے کیونکہ قرآن خود مبارک چیز ہے۔ جی۔ ایک لکڑی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن اگر اسی لکڑی کا رحل بنا دیا جائے تو لوگ اس لکڑی کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، تو قرآن کی وجہ سے اس لکڑی کی ویلیو بڑھ گئی۔ تو مہینہ ویسے ہی افضل ترین تھا رمضان کا، لیکن جب قرآن کی نسبت اس سے جوڑی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کو اور 4 چاند لگا دیا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ مل جانا کسی کو بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے، بلکہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قبر والوں سے یہ سوال کیا جائے کہ اب تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت محسوس کرتے ہو، تو قبر والے کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ رمضان کا مہینہ مل جائے۔ وجہ کیا ہے کہ جو قبر کے نیچے، جو زمین سے اوپر والے ہیں، جو زمین کے اوپر رہتے ہیں، ان کو تو موقع ہے کہ نیکیاں کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو زمین سے نیچے چلے گئے ہیں اب وہ اس کام کو نہیں انجام دے سکتے۔ تو اس لیے وہ تمنا کر رہے ہیں کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملے تو ہم دوبارہ سے نمازیں پڑھیں، دوبارہ سے ہم تلاوت قرآن کریں۔ تو جن کو یہ رمضان کا موقع ملا، رمضان کا مہینہ ملا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی تو اور اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ تو رمضان کے بارے میں آپ نے پوچھا اس کی شرائط اور اس کے ارکان کے حوالے سے۔ دیکھیں رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اضافی چیزیں رکھی ہیں جو انسان سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ ایک اس میں تو سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، کہ روزہ اللہ تبارک و تعالی نے اس رمضان کے ساتھ خاص جوڑا ہے کہ ایک انسان 30 دن 29 دن، ایک شخص بالغ ہے، عاقل ہے اور اس کے اوپر کوئی بیماری نہیں ہے اور سفر کے اندر نہیں ہے، تو وہ یہ روزے رکھے گا۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے اس روزے کو اس سے پہلے تمہاری امت سے پہلے بھی فرض کیا تھا، اور روزے کا مقصد کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو ایک شخص روزہ رکھ رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک روزے کے حالت میں ہے، بھوک و پیاس کو برداشت کر رہا ہے اور اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کا مقصد ہے کہ روزہ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ روزے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اسی کے روشنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خاص حدیث ہمارے ہمیں ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص صبح سے روزہ رکھتا ہے، شام تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کا روزہ نہیں رکھتا، یعنی اپنے زبان سے تو اپنے بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، روزہ ہے، لیکن ہاتھ کا روزہ اس نے نہیں رکھا، لیکن ہاتھ سے وہ سارے غلط کام کر رہا ہے، زبان سے غلط سارے کام کر رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، چغلیاں بھی کر رہا ہے، گالاں گلوچ بھی کر رہا ہے، کانوں سے غلط چیزیں بھی سن رہا ہے، گانے باجے سب کچھ سن رہا ہے، لیکن روزے سے بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح سے شام تک ایسا روزہ رکھے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہے اور اپنے کانوں کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو دوسرے غلط کاموں سے نہ روکے، تو شام تک وہ اس حالت میں رہے گا کہ اس نے صرف جو مشقت ہے نا وہ مشقت اٹھائے، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے میں اس کا بدلہ دے دیتا ہوں۔ صرف روزہ ایک واحد عبادت ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بدلہ تو میں خود ہوں، اس کا بدلہ تو میں خود ہوں. جو جس کا اللہ ہو جائے اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ اللہ سے صرف کہے گا، وہ اس کے ساری مرادیں پوری ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ روزے کا خاص مقصد ہے. اور اس کے اندر رمضان کے شرائط کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو رمضان کے اندر سب سے پہلی شرط یہ کہ انسان نمازوں کا پابند ہو، روزوں کا پابند رہے. تراویح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی عبادت اس رمضان میں رکھی ہے، تراویح کا نماز کا اہتمام ہو. اور خاص میں نے جیسے عرض کیا کہ قرآن سے تعلق اپنا بہت زیادہ جڑے، کیونکہ اس قرآن کا تعلق رمضان سے ہے. تو جب رمضان کا تعلق قرآن سے ہے تو انسان کا تعلق جب قرآن سے بنے گا تو رمضان بھی اس کے لیے مبارک ہوگا اور خود انسان بھی انشاءاللہ مبارک بن جائے گا. اچھا، روزے تو سب رکھتے ہیں الحمدللہ جتنے مسلمان ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیت کرنی نہیں آتی. کیا صرف دعا پڑھنے سے بھی نیت ہو جاتی، یا دل میں سوچ لیا اس سے نیت ہو جاتی، یا کوئی خاص ایسے الفاظ ہے کچھ ایسے کہنا پڑتا ہے کہ وہ روزہ ہو جائے گا؟ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. بہت یہ سوالات پوچھا بھی جاتا ہے اور بہت کنفیوز رہتے ہیں لوگ اس حوالے سے کہ بھائی ہم نے روزہ رکھنے میں دعا نہیں پڑھی، کیا میرا روزہ ہوا نہیں ہوا؟ اس طرح کے سوالات ہیں. دیکھیں، نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال کو دوں. ایک شخص، اس وقت عصر کا وقت ہے، اس وقت ہم اگر نماز کے لیے جا رہے ہوں گے تو ہمارے دل کے اندر آٹومیٹکلی یہی نیت ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. کبھی بھی دل میں یہ نیت نہیں ہوگی کہ مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو جو دل کے اندر بات ہوتی ہے وہی انسان کی اصل نیت ہوتی ہے. تو انسان جب صبح کو اٹھ رہا ہے، سحری کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہی نیت ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہی دراصل اس کی نیت ہے. البتہ علماء نے لکھا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان دعا بھی پڑھ لے، سنت پہ عمل بھی ہو جائے، کہ وہ اس نیت کی تجدید ہو جائے کہ انسان دعا بھی پڑھ لے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ انسان اس دعا کو پڑھے تو اس نیت کی تجدید ہو جائے. لیکن دراصل ایک صبح اٹھنا اس نیت سے، سحری کرنا، اور رات اگر بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ صبح نہیں اٹھ سکتے، نہیں اٹھ پاتے، وقت نکل جاتا ہے، نیند آ گئی، وہ پریشان ہوتے ہیں ہمارا روزہ نہیں ہوا، تو ان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی رات سے نیت یہی ہے کہ ہم نے کل روزہ رکھنا ہے. کوئی ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ وہ نہیں اٹھ سکے، تو وہی نیت ہے. تو نیت دراصل نیت ارادے کا نام ہے. دل میں جو آپ کا ارادہ ہے وہی اصل نیت ہے. وہ ہر عبادت کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اچھا، بندے نے نیت بھی رکھی اور سحری کو اٹھا، روزہ بھی رکھا، لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ ان اہم چیزوں کے بارے میں بتائیے کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ غلطی سے بھی کرتے ہیں یا وہ کون سی غلطی ہو، کس طرح ہو، وہ تمام چیزیں بتائیے گا. دیکھیے، روزہ توڑنے والے اسباب بہت سارے ہیں. ہم بنیادی طور پر اگر بات کرتے ہیں، موٹے موٹے مسائل کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک انسان، جو روزہ کا مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے، تو انسان کچھ کھا لے پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح انسان مثال کے طور پر اگر جیسے خواتین ہیں ان کے ایام آ جائے تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ باقی اس کے علاوہ بہت سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے کہ سحری کے بعد پیسٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو اس میں علماء نے یہ لکھا کہ پیسٹ کے اندر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ کرتا ہے تو حلق سے نیچے جانے کا ڈر ہے. اس وجہ سے جب حلق سے کوئی چیز نیچے جائے گی تو روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ پیسٹ جو ہے وہ سحری سے پہلے کر لیں. ہاں، اگر آپ نے بعد میں کرنا ہے تو مسواک کر لیا جائے یا اسی طرح کلی وغیرہ کر لی جائے، دانت صاف ہو جائے. تو کھانا پینا جان بوجھ کے. اچھا، اس میں ایک چیز پوائنٹ کی یہ ہے کہ غلطی سے ہونا الگ بات ہے اور بھول کر ہونا الگ بات ہے. ایک ہوتی ہے غلطی. مثال کے طور پر مجھے روزہ یاد ہے، میں وضو کرنے گیا اور میں نے کلی کری، اور کلی کرنے کے بعد غلطی سے پانی میرا حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا. البتہ اس کے اوپر کفارہ نہیں آئے گا، صرف قضا آپ نے رکھنی پڑے گی. اور ایک ہوتا ہے روزہ بھول جانا. کہ مثال کے طور پر میں صبح اٹھا، میری روٹین نہیں تھی، آج جیسے پہلا روزہ ہے، انسان کی روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، صبح رکھا بھول جاتا ہے انسان. دوپہر میں آیا، کہیں سے تھک ہار کے آیا، اس نے پانی یاد نہیں ہے، پانی اٹھا کے اس نے پورا گلاس پی لیا اور روزہ یاد نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بھول کر کھا لے پی لے تو اس کو ٹوکو نہ، اس کو روکو نہ کہ تم روزے سے ہو، بلکہ اس کو کھانے پینے دو، کیونکہ اللہ اس کو کھلا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. ایک ساتھ پیٹ بھر کے بھی کھا لے، کیونکہ وہ بھول کے کیا، کہ بھولنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. غلطی انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن بھولنا انسان کے اختیار ہے. اس لیے یہ فرق ہے کہ غلطی سے اگر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر بھول کے ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا، رمضان مبارک کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کی کیا فضیلت ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں یہ چیزیں بڑھتی ہیں،
تو اس کے فضیلت کے حوالے سے بھی بتائیے گا. دیکھیے ہر چیز کا صدقہ خیرات کی آپ نے بات کی تو ویسی فضیلت والا عمل ہے کہ بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بھوک کو کھانا نہیں کھلاتے، جو یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ جہنمیوں کی ایک اقسام انہوں نے یہ بتائی کہ جو بھوکوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. تو ویسے ہی یہ بہت بڑا کام ہے انسان کی خدمت کرنا، اور کیونکہ رمضان کے اندر ہر چیز کا ثواب ڈبل اور 7 گنا بڑھ جاتا ہے. تو جو انسان اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ جب خیرات کرتا ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک چیز کا ویسے ہی ثواب کا کام ہے رمضان کے اندر کیا جائے تو اس کا جو ثواب ہے وہ 7 گنا بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر پہلے ایک شخص 1 روپے صدقہ کر رہا تھا تو اس کا بدلہ اس کو 10 ملتا یا 2 ملتا، لیکن اللہ رمضان کے اندر وہی کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر دے. ہر چیز کا ثواب ڈبل ہو چکا ہے. کہتے ہیں نا کہ بائی ون گیٹ ون فری، کہ ایک چیز خریدو تو ایک چیز ملے گا. دکان میں رش، اگر کسی مارکیٹ کے اندر یہ آفر لگ جائے کہ بائی ون گیٹ ون فری، کیسا رش لگا ہوگا کہ ایک چیز کے اوپر ایک چیز فری. اللہ نے رمضان کے مہینے میں بائی ون گیٹ ون نہیں، بائی ون 71 فری کر دیا ہے کہ ایک لو اور 70 حاصل کرو. کہ انسان جب ایک چیز صدقہ کرے گا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 سے ملٹیپلائی کر کے دے گا. تو اسی لیے اس صدقات کے چیزیں یہاں پہ بڑھ جاتی ہیں، اور اس لیے علماء اور اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر خاص طور پر یہ کیا جائے کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد بھی ہو سکے اور انسان اپنے نامہ اعمال کے اندر اپنے نیکیوں کا بہت تیزی کے ساتھ اضافہ بھی کر سکے. اچھا، رمضان مبارک میں کوشش تو ہر کسی کی یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ ٹریول وغیرہ نہیں کریں، سفر نہیں کریں، لیکن ہو جاتا ہے. تو جو مسافر ہوتا ہے کیا اس کو روزہ چھوڑنا چاہیے؟ اور جو بیمار ہوتے ہیں، بیماری بھی کون سی بیماری ہے؟ ابھی ہر بخار یہ چیزیں تو عام سی بیماری ہو گئی. اگر بیماری میں وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے بعد اس کے قضا ادا کرے گا، کفارہ ادا کرے گا، کیا کرے گا؟ دیکھیے 2 سوال کو اگر ہم الگ الگ کر لیں. پہلے آپ نے سفر والا سوال کیا تھا. سفر کے اندر شرط یہ ہے کہ ایک انسان یہاں سے سفر کر رہا ہے، اس کا کلومیٹر جو ہے وہ 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر ہے. اگر یہاں سے کوئی شخص اپنے گھر جا رہا ہے ہاف سے تو وہ سفر نہیں کہلائے گا، شرعی سفر وہ نہیں. شرعی سفر اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان 78 کلومیٹر دور کا سفر کر رہا ہے. تو ایسے سفر کے اندر قرآن نے اس کو بیان کیا کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو ایسا سفر اس کو ضرور ہے کہ وہ 78 کلومیٹر کا سفر ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن علماء نے لکھا ہے اس بات کے اوپر بھی، کیونکہ پہلے کے دور کے جو سفر ہوا کرتے تھے وہ اونٹوں پہ ہوا کرتے تھے. جس وقت یہ احکام نازل ہوئے تھے سفر کے، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ، خچروں پہ، ان پہ سفر تو بڑا مشقت والا سفر ہوا کرتا تھا. اب تو سفر آسان ہو چکے ہیں، جہازوں پہ سفر ہے، ٹرین پہ سفر ہے، بڑی لگژری گاڑیاں آ گئی ہیں، ان کے اوپر سفر ہے. تو علماء نے اب لکھا کہ اگر راحت و سکون والا سفر ہے تو روزہ رکھ لیا جائے. کیونکہ روزہ رکھنے کا جو رمضان کے اندر جو فائدہ ہے، جو ثواب ہے، آپ پورے سال روزہ رکھتے رہیں، اس کا وہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. تو بہرحال گناہ تو نہیں ہوگا اس کے اوپر، لیکن رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ سفر کے حوالے سے بات ہو گئی. باقی آپ نے بیماری کے حوالے سے کہا تو بیماری کے حوالے سے نزلہ زکام یہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ تو بلکہ اور ڈاکٹر تو حضرات کہتے ہیں کہ یہ تو انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے کہ ہر سال اگر کوئی انسان تھوڑا بہت بخار ہو رہا ہے یا اسی طرح نزلہ زکام ہو رہا ہے تو یہ انسان کو گروتھ کرتی ہے اس کے جسمانی طور پر. تو یہ بیماری کو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ بیماری ہے. تو ان بیماریوں کے اندر روزہ نہیں توڑنا چاہیے، نہ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ سکتے ہیں. ہاں وہ بیماری جو جس سے انسان کو مرنے کا ڈر ہو، وہ بیماری کے اگر روزہ رکھیں گے تو بہت زیادہ لاغر ہو جائیں گے اور جسمن ہاتھ سے پوری مطلب وہ طاقت اور وہ قوت بالکل ختم ہو جائے گی. تو ایسی اگر بیماری ہے یا کوئی پہلے سے کوئی بیماری چلتی آ رہی ہے اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی بیماری ہے تو اس کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. پھر ان روزوں کو بعد میں قضا کر لی جائے. اچھا، رمضان مبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں، تو پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں خاص ہے رحمت کے ساتھ؟ دیکھیں بڑا ہی قیمتی سوال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے قانون کو توڑا ہے. اپنے قانون کو اس طرح توڑا کہ جب ہم کوئی بھی دعا ہم پڑھتے ہیں کہ وہاں پر جو بھی دعا ہم پڑھی جائے وہاں پر ہم سب سے پہلے اگر ہم الفاظ دیکھیں تو وہاں پہ مغفرت کی دعا پہلے آتی ہے. آپ کوئی بھی دعا اٹھا لیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وترحمنا، پھر بعد میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. پہلے مغفرت ہے پھر رحمت ہے. اللہ نے اپنے قانون کو توڑ دیا کہ یہ رمضان کے اندر کہ پہلے مغفرت نہیں کیا، پہلے رحمت دے دیا کہ مغفرت تو ہوتی رہے گی بعد میں، اللہ کی طرف سے رحمتیں لیتے جاؤ، رحمتیں لیتے. کوئی گناہ گار ہے، کوئی نیک ہے، جیسا بھی ہے، اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہیں، آسمان کے اوپر صدائیں لگائی جا رہی ہیں. کون ہے مغفرت مانگنے والا، کون ہے رحمت طلب کرنے والا؟
تو اللہ نے اپنے قانون کو بدل دیا صرف ہمارے لیے کہ رحمتیں لیتے جاؤ. کہ پہلے 10 دن اللہ نے رحمتیں نازل فرمائی کہ اللہ کی رحمتیں لیتے جاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اور خوب مزے کرتے جاؤ رحمتیں. پھر اس کے بعد پھر اگلے 10 مغفرت کی. حدیث میں آتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. ویسے تو یہ الگ الگ کر دیے گئے لیکن اگر پورا مہینہ کا دیکھا جائے تو پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے، پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہے اور پورا مہینہ ہی انسان کو جہنم سے خلاصی سے بچنے کا ہے. جی اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تراویح نہیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارا روزہ ہو گیا نہیں. کیا کوئی بندہ اگر تراویح نہیں کسی عذر کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکتا تو کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے یا نہیں، یا دیکھیں پڑھنے چاہیے؟ اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ تراویح کی کیا اہمیت ہے. جی دیکھیے تراویح روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. جی فرض ٹھیک ہے، اور فرض ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا کسی چیز کے اوپر، وہ انڈیپینڈنٹ جی ہوتا ہے. اور تراویح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت قرار دیا. تو یہ انسان روزہ رکھ رہا ہے اور تراویح نہیں پڑھ پا رہا تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہیں ہوگا، روزہ اس کا ہو جائے گا. لیکن جو تراویح کی اہمیت ہے، جو اللہ نے خاص عبادت رکھی ہے، دیکھیں تراویح کے حوالے سے میں ایک بات کہوں کہ ایک انسان عمرے پہ جاتا ہے، عمرے پہ جانے کے بعد وہاں پہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہاں پہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، حرم کے اندر بیٹھا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن طواف نہیں کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں، تلاوت تو کر رہا ہوں، اذکار کر رہا ہوں، طواف میں نہیں کروں گا. تو ہر کوئی انسان اس کو بیوقوف کہے گا. کیوں کہے گا؟ کیونکہ عمرے کا مقصد ہی طواف ہے. تلاوت تو آپ گھر میں بھی کر سکتے تھے، نماز تو آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے تھے، تو عمرے کا جانے کا مقصد ہی طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے. تو انسان جب وہاں پہ جا کے عمرہ ہی نہ کرے تو وہ انتہائی بیوقوف آدمی ہے. تو اس لیے اسی طرح تراویح کو بھی اللہ نے رمضان کے خاص ساتھ جوڑا ہے. تلاوت تو ہم رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، نمازیں تو ہم رمضان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ نفلی روزے بھی ہم رمضان کے علاوہ رکھ سکتے ہیں، لیکن تراویح آپ رمضان کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. تو تراویح کا خاص جو تعلق ہے تراویح کے ساتھ، وہ نماز رمضان کے ساتھ ہے. جب انسان رمضان میں تراویح ہی نہیں پڑھ رہا تو وہ اسی طرح بیوقوف ہے کہ انسان عمرے پہ جائے اور تراویح نہ. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن سنتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جلدی سے قرآن ختم کریں گے اور اس کے بعد چھوٹی صورتیں پڑھیں گے، تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ علماء نے اس کے اندر گنجائش یہ نکالی تھی کہ بہت سے لوگ کاروباری طبقے میں ہوتے ہیں اور ان کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ تراویح کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، تو علماء نے یہ گنجائش نکالی تھی کہ ایک انسان اگر، کیونکہ تراویح کے اندر 2 چیزیں ہیں سنت ہیں، ایک تو پورا قرآن مجید سننا اور ایک پورا جب سے چاند رمضان کا ہو اس وقت سے اور عید تک یہ پورا مہینہ تراویح کی 20 رکعات پڑھنا، یہ 2 الگ الگ سنت ہے. تو علماء نے لکھا کہ جو کاروباری طبقہ ہے تو وہ 10 دن کے اندر اپنا قرآن پڑھنے والی سنت مکمل کر لے اور اس کے بعد جو اگلے 20 دن ہے پھر وہ تراویح پڑھ لے، وہ سورہ تراویح کے ساتھ ہو، کیونکہ مختصر ہے، چند آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائے گا، پھر اپنے کاروبار میں لگ جائے. لیکن لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا ان چیزوں کو. یہ تو ان کے لیے تھا کہ جو مجبور ہیں. اب ہر کس کوئی یہ ہے کہ وہ 10 روزہ 20 روزہ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور پھر اس کے بعد مساجد خالی ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. مساجد بھری ہونی چاہیے اور وہاں پہ تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے، اور لوگوں کو جس کے ساتھ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو وہ وہیں پہ تراویح پڑھے. ہاں کوئی جو مجبور ہے تو وہ 10 روزہ 15 روزہ پڑھ کے اپنے قرآن پڑھنے والی سنت مکمل کر لے، تو اس کے بعد باقیہ جو ہے پھر وہ اس کی پڑھتے رہے. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انسان 10 روزہ پڑھ لے تو اس کی تراویح ختم ہو گئی. نہیں، تراویح تو عید کے چاند تک ہے. آپ نے 10 دن میں اگر آپ نے قرآن مکمل کر لیا تو تراویح آپ کی ختم نہیں ہوئی ہے، قرآن آپ کا مکمل ہو گیا ہے. تراویح آپ نے پورا سال، آپ نے پورے رمضان آپ نے پڑھا. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دی اور ماشاءاللہ بہت سے نصیحت سے ہمیں اضافہ فرمایا. تو یہاں پر ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ملاقات کراتے ہیں ایک نئے مہمان سے.